جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان کرنے کے بعد اب مشرکین میں کچھ اعتماد آ گیا تھا اور ان کی سوچ اس طرح بن گئی تھی کہ اگر ہم اپنی تعداد کو بڑھاتے، اپنے ساز و سامان کو بڑھا کر ایک دفعہ ایک بڑا مقابلہ کریں تو مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان تو کیا تھا لیکن پھر بھی بدر کا بدلہ نہیں لے سکے تھے، کیونکہ ان کے ایک تو انہوں نے مدینہ پہ قبضہ کرنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا تھا۔ تو ابو سفیان نے عرب کے سارے قبیلے بلکہ دور دراز قبیلوں سے بھی لوگوں کو کہا کہ ہم ایک دفعہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی دفعہ میں مقابلہ کریں تو ہم مدینے پہ بھی قبضہ کر لیں گے اور اسلام کا نام بالکل مٹا دیں گے۔ تو ابو سفیان نے اپنے بندے بھیجے اور سال اس کے اوپر کام کیا، اس نے ساز و سامان اکٹھا کیا اور پوری ایک تیاری کرتے رہے جس میں بہت بڑی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ اب 10,000 لوگ مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے، مدینہ کے اندر ٹوٹل آبادی 10,000 نہیں تھی۔ وہاں پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے تمام صحابہ کو بلایا کہ ایک تو فائنینشلی حالات اچھے نہیں تھے مدینہ کے، اور دوسری چیز یہ کہ جو لڑنے والے صحابہ تھے ان کی تعداد 3,000 سے بھی کم تھی، مطلب جو لڑکے تھے، جو بوڑھے تھے، جو جوان مرد تھے۔ ایسی صورت میں ایک فورنر صحابی جو کہ باہر سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑی ایک فورس آپ سے لڑنے آ رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو شہر کے ارد گرد وہ ایک خندق بنا دیتے ہیں، ایک اس طرح کا ایریا بنا دیتے ہیں جس میں دشمن اس کے پار پار ہی رہتا ہے، تو اس طرح سے یہ تیروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں۔ دشمن جب تیر پھینکتے ہیں تو وہ تیر بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں ایز اے ریزرو، اور یہ اپنے تیروں سے ان دشمنوں کو صرف مارتے ہیں جو کہ مرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دشمن کا جب نقصان ہوتا ہے تو دشمن پسپا ہو جاتا ہے، کچھ دن بعد ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آیا اور انہوں نے ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ لمبی خندق کھودنے کا کہا۔ یہ خندق ٹوٹل 6 کلومیٹر کی تھی۔ اتنی لمبی خندق نہیں کھودنی پڑی کیونکہ مدینہ کی دو طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کے ساتھ تو میثاق مدینہ تھی، تو یہودی تو حملہ کر نہیں سکتے تھے بلکہ انہوں نے روکنا تھا، اور یہودیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلہ جو کہ خیبر میں رہتا تھا، مالدار اور بہت بڑے تھے، دوسرا قبیلہ جو پہلے ہی جن کے سردار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے فادر تھے۔ وہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ساز باز، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے رہتے تھے جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ ایک وہ قبیلہ تھا، پھر وہ انہوں نے معاہدہ توڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوسرے قبیلوں کو اعتماد میں لیا، یہودی قبیلوں کو بھی بتایا کہ اس طرح سے ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا تھا، وہ بھی پھر خیبر میں چلا گیا تھا۔ تو 2 قبیلے خیبر میں رہتے تھے اور ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں ہی رہتا تھا، تو ان کے ساتھ تو معاہدہ تھا، تو وہاں سے تو دشمن آ نہیں سکتا تھا۔ اگر دشمن وہاں سے آتا تو دشمن کو ان سے بھی جنگ کرنی پڑتی اور خام مسلمانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کافی کچھ نقصان ہو جاتا۔ اس وجہ سے وہ سائڈ بھی سیف تھی۔ اب ایک ہی سائڈ تھی شمال کی طرف، وہاں پہ خندق کھودی گئی۔ اب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئے مشرکین لڑنے، 10,000 کی تعداد میں، ساز و سامان اور کھانے پینے کا بہت کچھ لے کے آئے۔ وہ تو اس طرح ایسے لگتا تھا کہ جس طرح مدینہ فتح کر کے وہ ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنے آئے۔ تو ایسی صورت میں جب انہوں نے آگے خندق دیکھی ان کے لیے کچھ چیز نئی تھی۔ شروع میں تو مشرکین میں بہت جذبہ تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے ساتھی لے کے خندق سے رستہ بنا کے یہ پھلانگ کے آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی صحابہ نے مار دیا۔ تو مشرکین تھوڑا سا سوچ بچار میں پڑ گئے، کیونکہ جو بھی خندق کراس کرنے آتا تھا تو یہاں سے مسلمان تیر مارتے تھے، وہ اسی سائڈ میں مر جاتے تھے اور لاشیں اٹھا کے واپس لے جاتے تھے۔ جب لاشیں اٹھانے آتے تھے تو یہ تیر مارتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چکر کیا بن رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اکرمہ بھی مر گیا جو کہ بہت ہی جوشیلا تھا اور جس نے بڑا کام کیا تھا جنگ احد کے اندر، تو ایک بندہ جو کہ عرب کا سب سے زیادہ مشہور عمرو جسے کہتے تھے، عمر بھی کہتے تھے، عمرو بھی کہتے تھے، جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، کہانیاں ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں کہ 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا اور بہت تیز تھا اور اس طرح اس کی عمر 90 ایئرز تھی۔ تو وہ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی چکر ہے میں جاتا ہوں اور ایک ایک کر کے بندوں کو مارتا ہوں، کیونکہ میں تو 100 سے لڑ سکتا ہوں اور اتنی دیر میں وہاں پہ جا کے لڑتا ہوں، اتنی دیر میں آپ پیچھے سے رستہ بنائیں۔ جب وہ خندق پھلانگ کے آگے آیا تو مسلمانوں کو اس نے للکارا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے لڑے؟ تم سب لوگوں نے میرا نام سن رکھا ہے، آج تک میرا ایک وار بھی خالی نہیں کیا، اب جو لڑنا چاہے آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، پھر اس نے دوسری دفعہ للکارا، پھر وہ اٹھنے لگے، پھر بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ جب وہ اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لڑو اس کے ساتھ، لیکن پہلے سے حق کی دعوت ضرور دینا۔ تو جب وہ لڑنے کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو ایسے ہوا بھی نہیں لگنے دی اور اس کو
जहन्नम में फेंक दिया। तो उसके बाद जब वो मरा, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो जिसके साथ लड़ना आसान नहीं था, एक नाम था, एक टैग था, जब ये हुआ तो मुश्किल थोड़े ठंडे हो गए। अब मुशरिकीन ने साज़बाज़ करनी थी, अब उन्होंने कोई ना कोई चालाकी करनी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीछे से कुछ बंदे भेजे यहूदियों के पास। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मुसलमानों को इंगेज करते हैं, तब तक आप उनका सारा सामान लूट लो पीछे, और फिर इस तरह के हम तो चले जाएंगे मक्का वापस, आप मदीने के सरदार हो गए, मदीना आपका, मुसलमानों वाली कहानी ख़त्म, और आप सुकून से बैठ के मदीने को एंजॉय करो, सारी प्रोडक्शन आपकी, सारा कुछ आपका, सारा शहर आपका, हर चीज़ आपकी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का वही से पता चल गया कि पीछे कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सहाबा को, जिनके अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ और डिफरेंट सहाबा थे, उनको भेजा कि जाके इसका पता करें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी मसला हो, क्योंकि उनको पहले पता तो चल गया था, जो भी मसला हो तो मेरे कान में आके बताना, सरगोशी करना, ऐसा ना हो कि बाकी मुसलमान ये चीज़ सुने कि उनके पीछे भी बच्चे लौट रहे हैं तो वो उनके हौसले पस्त हो जाएं। लाज़मी बात है, सारे इंसान थे। तो वो गए और वो जब वो वापस उन्होंने यही चीज़ बताई, ऐसा ही हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुसलमानों को बहुत ही मुश्किल पेश आई, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बंदा जो कि बड़ा मशहूर बंदा था ये मुआहदे करने में और इन चीज़ों के अंदर, मतलब जिस तरह सुलह सफाई वाले लोग होते हैं ना, इस तरह से बड़े नामी ग्रामी बंदा था मक्का का, उसका नाम था नयाम बिन मसूद। अचानक से वो आता है और कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है मैंने। तो उन्होंने खंदक में जो भी बैठे हुए थे तीर अंदाज, उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा ठीक है आके मिलो। वो आए तो मुशरिकीन को क्या कहते, मैं ज़रा जायज़ा लेके आता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हो गया था, मेरे दिल में ईमान है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है। अब मुझे आप बताएं कि इस वक्त मैं ऐसा क्या कारनामा कर सकता हूँ जिससे आपको खुशी हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तो सिचुएशन बड़ी ख़राब है, पीछे से भी प्रॉब्लम बन गई यहूदियों का और ये मुशरिकीन, तो कोई ऐसी कहानी चलाओ कि एक साइड वाले ज़रा साइड पे हो जाए तो दूसरों को हम निपट लेते हैं। अच्छा, वो कहते ठीक है आप टेंशन ना लें, मैं यहूदियों को संभालता हूँ। यहूदियों के पास गए, उन्होंने कहा पता है इन्होंने तो खंदक खोद दी है। अब खंदक इतने दिन हो गए, खंदक से जो भी आया, अकरमा और उमर अमर ये लोग मर गए। अब मुशरिकीन ये सोच रहे हैं कि पीछे वापस चले जाएं। अब दो ऑप्शन है, वो कहते हैं पीछे वापस जाने से पहले मुसलमानों को तुमसे मरवाना चाहते हैं और तुमसे मुसलमानों को तुमसे। हाँ, अगर तुम जीत गए तो गुड, अगर हार गए तो ये बात याद रखना कि मुसलमानों ने उनको तो छोड़ देना, फिर तुम्हें नहीं छोड़ना, फिर तुम जाओगे कहाँ। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है तुम लड़ो, तुम मुशरिकीन की बात मानो, तुम्हारे पास बढ़िया ऑप्शन है कि तुम्हें पूरा मदीना मिल जाएगा, लेकिन उन्हें कहो कि तुम लोग तो नहीं छोड़ के भाग जाओगे मैदान, ऐसा ना हो कि हम पीछे से हमला करें, हम हारें या कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग वहाँ से भाग जाओ, फिर तो मुसलमान हमारी तरफ हो जाएंगे। और उसने एक चीज़ कही, उसने कहा कुरैशी के दुश्मन नहीं होता। तो ये जो उधर बैठे हैं वो भी कुरैशी हैं, ये भी कुरैशी हैं, और अब इनके दरमियान मुसलमान बहुत बड़ी पावर बन गए हैं। अब इनके दरमियान मुआहदे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, ये सारा काम हो गया। मैं भी तो आ गया हूँ ना वहाँ से जहाँ, तो अब इनकी कहानी सही हो रही है। उससे पहले ये अबू सुफियान लोग कहते हैं कि एक दफ़ा ज़रा यहूदियों को भी यूटिलाइज़ कर दें। तो ऐसे करें कि आप उन्हें कहें कि आप हमें 8 से 10 फेमस सरदार दे दें, वो सरदार आपको देंगे, सरदार आपके पास आ जाएंगे, अपनी तहवील में ले लीजिएगा। इस वजह से कि अगर तुम लोग भाग गए तो इन सरदारों को हम कत्ल कर देंगे, तुम लोगों ने भागना नहीं है। ये उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, आप उनको दे दें, हम अपने पास रहने के तौर पे सरदार रखते हैं 8 से 10, हम फाइट करते हैं मुसलमानों के साथ, और अगर मुशरिकीनों ने उधर से फाइट ना की, वो भाग गए मक्का वापस, इनको हम मार देंगे। उसी वक्त वो जो नयाम था वो चला गया अबू सुफियान के पास। उन्होंने कहा देखें यहूदी तो यहूदी है, मुसलमानों के साथ बड़े सेट रह रहे हैं, सुकून में हैं, ऊपर खैबर के अंदर उनके सारा कुछ महफूज है, ख़जाने वगैरह, यहाँ पे मुसलमानों के साथ वो उनका निज़ाम शिदाम चल रहा है, अंदर खाते अब ये तुम्हें इंगेज कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा कह रहे हैं कि कुछ अपने सरदार दे दो, कुछ बंदे पहले मर चुके हैं, कुछ वापस चले जाओ, हम लड़ते हैं। उन सरदारों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएंगे, कैदी बना लेंगे, और फिर वो कहेंगे हम इन सरदारों को मारते हैं या तुम चले जाओ। एक बहुत बड़ी गेम है, आप लोग बच के रहें। वो सरदार मांगे अगर तो आपने याद कर लेना कि ये कहानी इस तरह की है, तो आपने उनको बड़ा सही करके जवाब देना है। तो ऐसी सूरत में यहूदियों का वफद और मुशरिकीन का आपस में मिला, उन्होंने कहा हमने तय करना है टर्म्स और हम मुसलमानों पे हमला करते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने पहले ही कहा कि जी हमें सरदार दे दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तब अबू सुफियान को पहले ही पता था, उसने कहा नहीं बच्चे ये बात तो नहीं होगी। उसने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम भी बड़े ऐसे हो वैसे हो, मुसलमानों के साथ मिलकर हमारे साथ करना, हम तुम्हें बताएंगे। तो जो यहूदी थे वो तो कहानी से आउट हो गए, यहूदी वापस चले गए, सुकून से बैठ गए और मुसलमानों के घरों को लूटना बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कहानी कुछ इस तरह सी है, कुरैशी आपस में दोस्त होते हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि वहाँ पे तेज़ आंधी चली, तेज़ तूफ़ान, ठंडक के अंदर इतना तेज़ तूफ़ान था, कहते हैं उनका जो खाने का सामान और उनके जो टेंट थे उनको मिले ही नहीं बाद में,
اتنا اڑ کے دور چلے گئے. اور لازمی بات ہے وہ اپنی جنگ اور اس جگہ پہ بیٹھتے, اپنے مورچوں میں بیٹھتے یا سامان کے پیچھے جاتے. تو وہ 25 دن تک تو بڑے ہمت کے ساتھ بیٹھے رہے. وہ 25 دن کے بعد پھر چلے گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے اور مسلمانوں کو بغیر لڑائی فتح ہوئی. اب پیچھے آتے ہیں یہودیوں کی طرف. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا کہ اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے. وہاں پہ حضرت علی تعالیٰ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو بھیجا. جب یہودیوں سے بات کی حضرت علی تعالیٰ عنہ نے, تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں مان سکتے, وہ مسلمان ہیں, ہم یہودی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو پہلے تھے, جو سردار, ایک بہت ہی شاندار سردار تھے, جن کو گھٹنے کے اندر تیر بھی لگا تھا اسی جنگ کے اندر, حضرت سعد بن معاذ, یہ وہ سردار تھے جن کی وجہ سے مسلمان اسٹیبلش ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کے انہوں نے تبلیغ کی, اور ایک مسلمانوں کو بہت ہی حوصلہ سہارا جن کی وجہ سے ملا, وہ سردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں پہ مدینہ کے اندر پناہ دی اور رہنے کے لیے دیا. سب سے بڑے مثال وہ تھے حضرت سعد بن معاذ. تو یہودیوں نے کہا کہ وہ بڑے رحم دل اور اچھے انسان تھے. تو یہودی نے کہا کہ ہم تو اس کی بات مانیں گے, کیونکہ وہ پہلے سے ہمارے لاز کو جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کر لیں گے. اور دوستی بھی تھی اس کے سردار کی سعد بن معاذ کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ان کو منا لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں تمہارے قانون کے مطابق سزا دیتا ہوں, اور تمہارے قانون میں ہے کہ غداری کے 2 نتیجے ہو سکتے ہیں. غداری کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلمان سب مر جاتے, شہید ہو جاتے, سب کے سر کٹ جاتے. اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر غداری ناکام ہو جائے تو غدار کو اس کا سر اڑا دیتے ہیں. تو یہودیوں نے پہلے مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے سارے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور پھر ہم بالکل بے فکر ہو کے مسلمانوں سے لڑتے ہیں جتنا لڑ سکیں. لیکن ایک ڈر خوف تھا, کیونکہ اتنے بڑی جب فوجیں مسلمانوں سے نہیں لڑ سکیں تو وہ پھر کیا کرتے, وہ تھوڑے تھے ہی ڈرپوک. اور ان کے پاس یہی تھا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ہم خیبر کی طرف نکل جائیں, مطلب ہم کہیں ٹھیک ہے ہم در بدر کرتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر شفقت کا پہلو بہت اہم تھا, اور رحمت کا اور ان چیزوں کا سختی بہت کم تھی, تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ در بدر کر دینا تھا یا معاف کر دینا تھا, جو کچھ ایسا کرنا تھا. لیکن جو سعد بن معاذ سے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو تمہارا قانون ہے اس کے مطابق میں اسی آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور تمہارے سر قلم. تو ہزاروں یہودیوں کے, کچھ لوگ کہتے ہیں 2-3 ہزار جیسے بھی زیادہ, ان کے ایک ہی دن کے اندر سر قلم کر دیے تھے. اس کے بعد پھر مسلمانوں سے کسی نے بھی غداری نہیں کی, سوچا بھی نہیں. اور پھر جب مدینہ کے اندر یہودیوں کی کہانی ختم ہوئی تو مسلمان ایک پراپر, ان کو مدینہ ایک شہر, ایک ملک, ایک جگہ بنا اور ایک قلعہ بنا. اور اس کے بعد مسلمان ایک پراپر, ایک جس طرح کہتے ہیں ایک ملک, ایک نیشن بنے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مکہ واپس جانا ہے اور مدینہ میں پناہ لی ہوئی ہے اور اس طرح کا معاملات چل رہے تھے. پھر انہوں نے مدینہ کو یہ اپنا گڑھ بنایا, اور مدینہ سے ہی پھر پوری دنیا کے اندر کس طرح اسلام پھیلا آپ سب کو جانتے ہیں. اچھا, ہم اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ جو خیبر میں گئے تھے تو قلعہ خیبر کیسے فتح کیا تھا, اور خیبر میں کیا کیا خزانے تھے, ان کی باتیں کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.